ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے امانت ادا کرنے کا حکم دیا اور خیانت سے ڈرایا اور سیدھے راستے کی ہدایت دی۔ میں اس پاک ذات کی، اس کے احسان و کرم، جود و سخا، بھرپور انعام اور عظیم فضل پر حمد بیان کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ بہت زیادہ احسان، مہربانی اور رحم کرنے والا ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول ہیں۔ آپ اولاد آدم کے سردار، اللہ کی خوشنودی کی طرف اور نعمتوں بھری جنت میں اللہ کے بندوں کی سعادت بختی کی طرف بلانے والے ہیں۔ اے اللہ، درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر، فضل و تقوی، درست منہج اور خیر عام والے ان کے آل و اصحاب پر، تابعین پر، اور درست طریقے سے تا قیامت ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد، اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اس کی طرف لوٹو اور اس کے آگے سر اطاعت خم کرو، اور یاد رکھو کہ تم اس سے ملنے والے ہو، اس کے سامنے کھڑے ہونے والے اور پوچھے جانے والے ہو۔ سوال کے لیے تیاری کرو اور اس کا توشہ لو، تمہیں دنیاوی زندگی دھوکہ میں نہ ڈالے اور نہ بڑا دھوکے باز اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ دینے پائے۔ مسلمانوں، متقیوں کی سعادت، کامیابوں کی کامیابی، رب العالمین کی خوشنودی سے ہدایت یافتہ لوگوں کی سرفرازی، اس کی طرف سے اکرام، اچھا بدلہ اور خوبصورت الطاف و کرم سے ظفرمندی، یہ سب ان احکامات کی بجا آوری پر مبنی ہے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے اور اپنے بندوں پر واجب کیا ہے اور اپنے عام مخلوقات پر فرض کیا ہے، اور یہ وہ ہے جس کی طرف اللہ کے اس قول میں اشارہ آیا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، ہم نے اس امانت کو آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کے سامنے پیش کیا تو وہ اسے اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئے اور اس سے ڈر گئے، مگر انسان نے اسے اٹھا لیا، بے شک وہ بڑا ظالم اور جاہل ہے۔ انسان اپنے نفس پر ظلم کرنے والا، اس لیے کہ اس نے اپنے رب اور آقا کی نافرمانی کی اور جو اس پر فرض کیا تھا اسے انجام نہیں دیا، وہ اپنی کوتاہی کے انجام اور جو سزا ملنے والی اس سے جاہل، اس لیے کہ ذمہ داری لی اور امانت قبول کی، اس میں خلل ڈال دیا، یعنی وہ احکام جن کا اسے حکم دیا گیا اور وہ مناہی جن سے اسے روکا گیا۔ یاد رہے کہ جن امانتوں کی ادائیگی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کا بندے کو حکم دیا گیا ہے، ان میں وہ اعضاء ہیں جنہیں اللہ نے انسان کے اندر پیدا کیے ہیں اور انہیں اس کا تابع فرمان بنایا ہے، اس کا حکم مانتے ہیں اور اس کی مراد پوری کرتے ہیں اور اسے اس کی منزل تک پہنچاتے ہیں۔ اس لیے اس پر ضروری ہے کہ وہ ان کا استعمال انہی چیزوں میں کرے جن سے اللہ راضی ہو، بعید طور کہ اللہ کا حکم بجا لائے اور اس کی ممانعت سے رک جائے اور اس کی ناراضگی کے اسباب اور عقوبت کے موجبات سے ڈرے۔ اگر اس نے اپنے لیے مسخر ان اعضائے بدن کو اللہ کی معصیت میں استعمال کیا اور انہیں لغزشوں اور گناہوں کے ارتکاب کا ذریعہ بنایا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غضب کے لانے، اس کی ناراضگی کے اترنے اور اس کی سزا کے مستحق ہونے کا سبب بنایا، تو ایسا کر کے اس نے امانت میں خیانت کی اور اس دن حسرت و ندامت پائے گا جس دن اس کے اعضائے بدن اس کی گواہی دیں گے جو اس کے ہاتھوں نے کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، جبکہ ان کے مقابلے میں ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے، اس دن اللہ تعالیٰ انہیں پورا بدلہ حق و انصاف کے ساتھ دے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی واضح حق ہے۔ اللہ کے بندو، امانت میں سے ان ودیعتوں کی حفاظت ہے جنہیں لوگ ایک دوسرے کے پاس رکھتے ہیں اور انہیں ادا کرنا ہے اور انہیں صاحبان امانت تک پورے طور پر بغیر کسی کمی کے پہنچانا ہے۔ امانت والوں تک ان کی امانتیں پہنچانے اور ادا کرنے کے اللہ کے حکم کی بجاوری کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں تاکیدی حکم دیتا ہے کہ امانت والوں کی امانت انہیں پہنچاؤ، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو اس حدیث میں آیا ہے جسے امام بخاری نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لوگوں کا مال لیا اور اسے ادا کرنے کا ارادہ رکھا تو اللہ اس کی طرف سے ادا کرے گا، اور جو لوگوں کا مال لے کہ انہیں تلف کرے تو اللہ اسے تلف کرے گا۔ لیکن اللہ کے بندو، امانت اس سے بھی زیادہ عام ہے اور بہت سے مفہوم اور ابواب کو شامل ہے۔ ان میں سے انسان کا اپنے نفس پر امین ہونا ہے، بعید طور کہ وہ اس پر جو ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں اور جو کام تفویض کیے گئے ہیں انہیں ادا کرنے کا کمال حرص رکھتا ہو، اور اس کا تقاضا ہے کہ اس کے لیے
عمدگی اور پختگی سے کام کرتے ہوئے اخلاص بڑھتا جائے، اور عمدگی و پختگی کے لیے ضروری ہے کہ پابندی ہو، تسلسل ہو، صلاحیتوں کا فروغ ہو، ہنرمندیوں کو پروان چڑھایا جائے اور وسائل کا ذمہ دارانہ اور مناسب استعمال ہو، اور انہیں ان کے غیر مناسب جگہوں میں ضائع کرنے سے بچا جائے، اور جن کے لیے مسخر نہیں کیے گئے ہیں اور جن میں نہیں لگائے گئے ہیں ان میں انہیں ضائع نہ کیا جائے، اور توجہ، عنایت، اہتمام اور ادائیگی میں کمال اخلاص کے ساتھ امانتوں پر قائم لوگوں کی اللہ نے تعریف کی ہے اور ان سے اپنے دار کرامت جنت میں داخل ہونے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو اپنی امانتوں کا اور اپنے قول و قرار کا پاس رکھتے ہیں، اور جو اپنی گواہیوں پر سیدھے اور قائم رہتے ہیں، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، یہی لوگ جنتوں میں عزت والے ہوں گے۔ اے اللہ کے بندو، اور اسی امانت میں سے یہ ہے کہ آدمی اپنے منصب کو اپنے ذاتی مفاد کے حصول کے لیے یا بغیر استحقاق کے اقربا، شناسا اور احباب کے لیے استحصال نہ کرے، جیسے وہ شخص جو منصب کا ناجائز راستوں اور حرام ذرائع جیسے رشوت اور منصب کے استحصال کے دوسرے ذرائع سے اپنے مال کو بڑھانے کے لیے استحصال کرتا ہے، تو یہ تمام اس امانت میں خیانت ہے جس پر اسے امین بنایا گیا ہے، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اس کے سپرد کی گئی ہے، اور جس کی پاسداری و نگہداشت کا معاملہ اس کے حوالے کیا گیا ہے، اور یہی حرام غلول یعنی خیانت میں سے ہے جس پر اس حدیث میں سخت وعید آئی ہے جسے ابو داؤد نے اپنی سنن میں اور ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں صحیح سند سے بریدہ بن حسیب الاسلمی رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے ہم نے کسی کام پر لگایا اور ہم نے اسے جو اجرت دی اس کے بعد جو لیا وہ خیانت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہر خیانت کرنے والا خیانت کو لیے ہوئے قیامت کے دن حاضر ہوگا، پھر ہر شخص کو اپنے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور وہ ظلم نہ کیے جائیں گے۔ اور صحیحین میں ابو حمید الساعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ازد کے ایک آدمی کو جس کا نام ابن اللتبیہ تھا صدقہ پر عامل بنایا۔ جب وہ آیا تو اس نے کہا، یہ آپ کا ہے اور یہ میرا ہے، مجھے تحفہ ملا ہے۔ انہوں نے کہا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر کھڑے ہوئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا، کسی عامل کو کیا ہوا ہے کہ میں اسے بھیجتا ہوں، پھر وہ کہتا ہے یہ تمہارا ہے اور یہ مجھے تحفے میں ملا ہے، وہ اپنے باپ کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہا یا ماں کے گھر کیوں نہ بیٹھا رہا کہ دیکھتا کہ اسے تحفہ دیا جا رہا ہے یا نہیں۔ اور امانت میں سے جس کی حفاظت ضروری ہے، مجلسوں میں ہونے والی باتیں ہیں جن میں راز اور اطلاعات وغیرہ ہوتی ہیں، ان میں سے کسی راز کا محدود مجلس کے دائرے سے عام دائرے تک لے جا کر افشا کرنا جائز نہیں کہ پھر وہ لوگوں کے بیچ پھیل جائے، بسا اوقات اس کے نتیجے میں بھاری نقصان اور بڑا فساد ہو جاتا ہے۔ اسی خیانت میں سے اس آدمی کا راز فاش کرنا ہے جس نے اپنے راز پر آپ کو امین بنایا ہو، اور اس میں سر فہرست وہ ہے جو میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے، جو وہ ایک دوسرے سے کہتے کرتے ہیں، اس کا بیان کرنا اور اسے فاش کرنا امانت میں خیانت ہے، کیونکہ اس سے بڑے مفاسد اور برائیاں رونما ہوتی ہیں۔ اسی لیے یہ اللہ کے نزدیک عظیم ترین امانتوں میں سے ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ کے نزدیک عظیم ترین امانتوں میں سے یہ ہے کہ آدمی بیوی سے ملے اور بیوی اپنے شوہر سے ملے، پھر وہ اس کا راز فاش کر دے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، امانتوں کی مختلف قسموں کو ادا کر کے امانتوں کی حفاظت کی کوشش کرو، چاہے وہ اللہ کی امانت ہو جسے اس نے فرض اور واجب کیا ہے، یا بندے کا حق ہو جیسے امانتیں اور معاہدے اور بقیہ دوسرے معاملات ہوں، کہ ان کی حفاظت کرنا اور انہیں ادا کرنا بندے کے ایمان کی علامت، اس کی سچائی کی دلیل اور اس کے تقوی کا برہان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو، تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق میں جانتے ہوئے خیانت مت کرو اور اپنی قابل حفاظت چیزوں میں خیانت مت کرو۔ اللہ مجھے اور آپ کو اپنی کتاب کے طریقے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے فائدہ پہنچائے۔ میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ عظیم و جلیل سے اپنے لیے، آپ کے لیے اور بقیہ تمام مسلمانوں کے لیے ہر گناہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، بلا شبہ وہ بہت بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔
ہر قسم کی تعریف اللہ کے لیے ہے، وہ نیکوکاروں کا ولی ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندہ اور اس کے رسول، متقیوں کے امام اور تمام جہان والوں کے لیے اللہ کی رحمت ہے۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر، ان کی طیب و طاہر آل پر، روشن و بابرکت اصحاب پر، تابعین پر، اور تا قیامت درست طریقے سے ان کی پیروی کرنے والوں پر۔ اما بعد، تو اے اللہ کے بندو، اس حدیث میں آیا ہے جسے امام محمد نے اپنی مسند میں صحیح سند سے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے جب بھی خطبہ دیا تو فرمایا اس کا ایمان نہیں جسے امانت کا پاس نہیں، اور اس کا دین نہیں جسے عہد کا پاس نہیں۔ اے اللہ کے بندو، یہ اس آدمی کے لیے خوفناک انجام، قبیح نتیجہ اور برا خاتمہ ہے جو امانت میں خیانت سے متصف ہو۔ اس سے چشم پوشی یا اسے ہلکا سمجھنا یا اس پر قائم رہنا درست نہیں۔ یاد رہے کہ اسلام میں امانت کا بہت وسیع مفہوم ہے، ہماری زندگی کے تمام گوشوں کو امانت حاوی ہے۔ یہ ہمارے خالق کے ساتھ ہمارے رشتے میں، اپنے خاندان کے ساتھ ہمارے رشتے میں، اور جس معاشرے میں جیتے ہیں اس کے ساتھ ہمارے رشتے میں ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ اور اس کے تئیں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ آدمی ہر اس کام کی ذمہ داری کا احساس رکھے جو اس کے سپرد کیا گیا ہے، اور یہ ادراک رکھے کہ وہ اپنے رب کے سامنے پوچھا جانے والا ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آیا ہے تم میں سے ہر کوئی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ چنانچہ حکمران ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آدمی اپنے گھر میں ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر میں ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ نوکر اپنے آقا کے مال کا ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسے امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ نے ہمیں جو نعمتیں عطا کی ہیں اور ہم پر جو احسانات کیے ہیں وہ ہمارے ہاتھوں میں امانت ہے۔ مناسب نہیں کہ ہم ان میں کوتاہی سے کام لیں۔ اللہ نے ہمیں حواس کی جو نعمت دی ہے وہ امانت ہے، اور ہمیں جو بیوی، مال اور اولاد کی نعمت ملی ہوئی ہے وہ امانت ہے، اور ضروری ہے کہ ہم ان تمام کو اللہ کی قربتوں اور اس کی خوشنودیوں کی راہ میں استعمال کریں، اور ان میں سے کسی کو بھی اس کے صحیح راستے سے نہ ہٹائیں جسے اللہ نے چاہا ہے، جس کا حکم دیا ہے اور جس پر ابھارا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس طریقے پر امانتوں کی حفاظت اور ادائیگی کی کوشش کرو جس کا انجام اچھا ہو، نتیجہ مامون ہو، اور جس سے اللہ کی خوشنودی اور محبت حاصل ہو۔ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے آپ کو کائنات میں سب سے بہترین ہستی پر درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے سب سے سچے اور اچھے کلام میں فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما محمد اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے درود نازل فرمایا جہانوں میں ابراہیم اور آل ابراہیم پر، بلا شبہ تو قابل تعریف اور صاحب عظمت ہے۔ اے اللہ تو برکت نازل فرما محمد پر اور آل محمد پر، جیسا کہ تو نے برکت نازل کی جہانوں میں ابراہیم اور آل ابراہیم پر، بلا شبہ تو قابل تعریف اور صاحب عظمت ہے۔ اے اللہ تو راضی ہو جا چاروں خلفاء ابو بکر، عمر، عثمان، علی سے، اور تمام آل و اصحاب، تابعین اور آپ کی بیویوں امہات المومنین سے، اور ان سے جو قیامت تک اچھی طرح ان کی پیروی کریں، اور ان لوگوں کے ساتھ ہم سے بھی راضی ہو جا اپنے عفو و کرم، جود و احسان سے۔ اے اکرم المکرمین، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر، دین کے قلعہ کی حفاظت فرما، اپنے موحد بندوں کی مدد کر، مسلمانوں کے دلوں کو جوڑ دے، ان کی صفوں کو متحد کر، ان کے سربراہوں کی اصلاح کر، اور حق پر ان کے کلمہ کو جمع کر۔ اے رب العالمین، اے اللہ تو اپنے دین اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو غلبہ عطا کر، اور اپنے مومن بندوں کو، مجاہد بندوں کو اے اللہ غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے وطن میں امن عطا فرما، ہمارے سربراہوں اور حکمرانوں کی اصلاح فرما، ہمارے ولی امر کی حق سے تائید کر، ان کے لیے نیک مشیر مہیا کر، اور اے دعا کے سننے والے انہیں تو اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور تو اس سے راضی ہو۔ اے اللہ انہیں اور ان کے ولی عہد کو اس کام کی توفیق دے، محمد ابن سلمان کو، جس میں اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی ہو اور جس میں بندوں اور ملک کا مفاد ہو۔ اے اللہ جس کی طرف قیامت کے دن لوٹنا ہے، اس ملک کی اور مسلمانوں کے باقی ملکوں کی حفاظت کر جو ہر بھلائی کو سمے ہوئے ہوں اور ہر برائی سے محفوظ ہوں۔ اے اللہ فلسطین میں مسلمانوں کی حفاظت کر، اے اللہ تو ان کی حفاظت کر، ان کے سامنے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، اور ہم تیری عظمت کی پناہ چاہتے ہیں کہ وہ نیچے سے ہلاک کر دیے جائیں۔ اے اللہ ان کا معید و مددگار، مؤید و حامی ہو جا، ان کی کمزوری
پر رحم فرما، ان کے زخمیوں کو شفا دے، ان کے مقتولون کے لیے شہادت کا ثواب لکھ دے۔ اے اللہ اپنے دشمن اور ان کے دشمن کی گرفت فرما یا ذل جلال والاکرام۔ اے اللہ ہمارے دین کی اصلاح فرما۔ اے اللہ ہم تیری نعمت کے ختم ہونے، تیرے عافیت کے بدلنے، یکلخت تیرے عذاب کے آنے اور تیری ہر ناراضگی سے پناہ لیتے ہیں۔ اے اللہ ہم تجھ سے نیکی کرنے کی توفیق چاہتے ہیں اور برائیاں چھوڑنے کی توفیق چاہتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ تو ہمیں بخش دے، ہم پر رحم کر، اور اگر اپنے بندوں کے لیے فتنہ چاہے تو فتنہ میں مبتلا کیے بغیر اپنے پاس بلا لے۔ اے اللہ تو جس طرح چاہے ہماری طرف سے اپنے اور ہمارے دشمنوں سے نمٹ۔ اے رب العالمین تو ہمارے لیے اے اللہ تو کافی ہو جا۔ اے اللہ ہم تجھے تیرے اور اپنے دشمنوں کے مقابلے میں کرتے ہیں اور ان کی شرارتوں سے تیری پناہ میں آتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے، ہمارے مردوں پر رحم فرما، ان چیزوں میں ہمیں ہماری ان آرزوؤں تک پہنچا جو تیری مرضی کے مطابق ہوں، باقی رہنے والے نیک اعمال پر ہمارے اعمال کا خاتمہ کر۔ اے ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم نقصان پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں نیکی دے اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے۔ اے اللہ درود و سلام نازل فرما اپنے بندے اور رسول محمد پر اور ان کے تمام آل و اصحاب پر، والحمد للہ رب العالمین۔